فرمایا ہے؟ فاروق اعظم آپ فرمائیے کیا نازل ہو رہا تھا آپ کے بارے میں؟ تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. بولو نا کیا ہے؟ کہتے واللہ ما خدا کی قسم مجھے بھی پتہ نہیں ہے اللہ نے اپنے محمد کریم کے دل پر کیا نازل کیا ہے. سبحان اللہ. مجھے تو ایسے لگا جیسے لوہے کا ٹیبل ہو اور اس کے اوپر لوہے کی زنجیر رکھی ہو اور اس زنجیر کو کسی نے کھینچا ہو تو کھٹ 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 کھٹ. ایسے مجھے لگا کہ نبوت کو کراس کر کے اس وحی کا تیرے میرے مذہب کا ایک لفظ بھی کتنی سائنس ترقی کر جائے جب تک آمنہ کے لال کے دل و دماغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادق نہیں ہو دنیا کی کسی طاقت کو ایک حرف کا پتہ نہیں کر سکتا. یہ امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے اس کے اندر ساری پاور دی گئی ہے. تورات کی طرح تختیوں پر اتار دیا جاتا کسی قابل میں دے دیا جاتا لیکن نہیں اس کے لیے نہ پہاڑ چاہیے نہ سونے کی تختی چاہیے. اس کے لیے محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک چاہیے. اب یہ بڑے لوگوں کا دل نہیں مانتا. جن لوگوں نے اللہ کی قدرت کو اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ رائے ہاتھ سے پھٹکتے ہیں. اللہ معاف کرے. کیسے ہوا ہوگا تو کیسے تھا تو کیسے ہو گیا کیسے اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے. جب ایسے ایسے سوال کرتے ہیں نا لوگ میں کہتا ہوں جناب کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ انہیں تو یہ سمجھ نہیں آتا. پانی کے قطرے سے حضرت سے بن کر آ گئے ہو چودھری سے بن گئے ہو جام چھت بن گئے ہو یہ کیا کیا کہو نا. اللہ کریم ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے جو فرمایا ہمارا کام تو آمنا ہے. ہم تو ایمان صدیقی رکھتے ہیں. دل مانے نہ مانے کہو کہا کس نے. اب اس کو اتنا محفوظ فرما دیا گیا ہے تو اب شریعت اسلام ہمارا مذہب یہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کی ذات میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لفظ بھی حضور کو کراس کر کے نہیں آ سکتا. تبھی تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی. اب اگر تم اللہ کی ذات سے محبت یا اللہ تمہیں محبوب بنائے تیرے اور میرے رب کے درمیان کوئی محبت کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں اور تم چاہتے ہو صرف 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 کوئی محمد کریم کی اتباع. بڑا کمال ہے. فاتبعونی کامیابی کے لیے اب آمنہ کا لال آ چکا ہے. جناب موسیٰ کلیم پر ایمان تو لاؤ لیکن اتباع محمد کی کرو گے تو کامیابی ہوگی. یار جب 1,24,000 نبیوں میں کسی دوسرے نبی کی اتباع بھی ہمارے لیے موقوف کر دی گئی ہے کہ تم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کامیابی ہوگی. کبھی کبھی عظمت کے لیے جمع کے سینے بولے جاتے ہیں لیکن جہاں اشتباہ کا خطرہ ہو تو اس وقت صاحب کے ساتھ صرف مفرد کرو. فاتبعونی صرف کوئی محمد کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اللہ تمہیں محبت کرے گا. اللہ کے جائے ساری دنیا اس کی. بھلا بظاہر میں جھوپڑی میں کیوں نہ بیٹھا ہو؟ اس لیے کہ سب سے بڑی ذات مخلوقات میں سب سے بڑی شان کائنات میں بادس خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر لیکن آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کا مکان یہاں نہیں دیا وہ جیسا تم نے. یہاں تو حضور جھوپڑی میں بیٹھے
یعنی ماحول دیا گیا ہے ہمیں کہ رخ بدلو، حضور کی غلامی، حضور کی غلامی، حضور کی اتباع۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بڑا علماء لکھتے ہیں قرآن کو قرآن ہے، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا شوق عطا۔ رسول اللہ بھی نہیں فرمایا، فی فعل رسول اللہ بھی نہیں فرمایا، فی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور جو فرمائے وہ بھی ہدایت، حضور جو عمل فرمائے کام کرے وہ بھی ہدایت۔ نہ حضور اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمائے، نہ حضور کوئی عمل مبارک فرمائے۔ حضور تشریف فرما ہے، مسجد کے کونے میں کوئی آدمی آیا، اس نے کوئی عبادت کی، کوئی کام کیا، نبوت کی آنکھ اس طرف اٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی حجت۔ سبحان اللہ، اس لیے فی رسول اللہ۔ اب اس میں کوئی تلاش کرتا ہے، حضور کچھ فرمائیں گے تو حجت ہوگا، حضور پھر خود کچھ کریں گے تو حجت ہوگا۔ اور جس کو نبی صرف دیکھ لے، سبحان اللہ، نظر رحمت پڑ گئی اور اس پر حضور نے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، وہ بھی تیرا میرا دین ہوگا۔ تمہارا قرار دین کتنا بڑا عظمت والا، شان والا دین ہے، اللہ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قیامت تک کے لیے دیا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی کمال حیات کے ساتھ اپنے روضہ اطہر میں قیام فرما ہے، ہوں گے، رہیں گے، اور دین محمد تو قیامت تک چلے گا۔ حضرت رخاصی رحمہ اللہ فرماتے تھے قیامت سے بھی آگے جنت میں بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، جنت میں بھی کوئی تلاوت ہوگی تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال مبارک کے بعد سے لے کر قیامت تک بہت بڑا عرصہ ہے، اس کو کون سنبھالے اور کیسے سنبھالا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے بڑا عظیم الشان انتظام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی ذات سبوح اور قدوس ہے، جبریل پاک ہے، غلطی تصور نافرمانی کے تصور سے طاقت بھی نہیں، اس کو اس کا ادراک بھی نہیں کہ نافرمانی کیا کیا ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، اور کسی ذرے چیز کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دینا۔ جبریل کو جبریل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہونٹ مبارک اور اپنی زبان مبارک کا بھی واسطہ رب کو دوبارہ نہ ہوگا۔ حضرت یہ وہ دین ہے ہم نے جس کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ ہر آدمی، ہر کوئی، بڑا چھوٹا، امیر غریب، ولی عالم محدث، جو بھی پڑھے گا وہ زبان کے ساتھ سنے گا، اس طرح پڑھے گا، استاد پڑھے گا، اس کو دیکھ کر وہ پڑھے گا۔ تو علم کا صرف یہ ہی راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شریعت میں، اس وحی میں، اس دین میں اتنی حفاظت، اتنی پاکی، اتنا کمال احتیاط کیا گیا ہے۔ پتہ کو یاد کر رہے ہیں، پچھلی بات یاد کر رہے ہیں، کوئی سنوی بات یاد کر رہے ہیں، پھر اس کو لے کر دیں گے۔ یہ سارے کمالات تھے نا، تو فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے محبوب، میں نے اس میں سارے واسطے ہٹا دیے ہیں، ساری دنیا زبان ہلا کر حضور مبارک برکت دے کر پڑھ کر پڑھے گی، لیکن میں نے سارے واسطے ہٹا کر اپنی کمال قدرت کے ساتھ
اپنے سے آپ کے سینے میں منتقل کر دیا ہے. سبحان اللہ. زبان مبارک کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ہوگا کہ 40 سال کا اتنا ہوا تبلیغی ساتھی جو پوچھو کہ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں ان کو کلمہ یاد کرے دیکھ رہتے ہیں تو مہینہ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. رب میں ہوں نا. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت ہے. میں محبوب آپ کے سینے مبارک میں قرآن مجید میں رکھ لوں گا. آپ کو حافظ بنا دینا فکر نہ کرو. نہ آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے, نہ سب کی سنانے کی ضرورت ہے, نہ گردان کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. نہ مشق کی ضرورت ہے. ہم سب کچھ قرآن آپ کے دل میں اتار دیں گے اور پھر کمال تجوید کے ساتھ قیامت تک آنے والے ہر مجرم آمنہ کے لال کی تجوید سے بھیک ہوں گے, بھیک مانگیں گے. تو فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن. یہ میرا نصاب ہے. اب فرمایا محبوب اقرا بسم اللہ. فرمایا آپ کی ذات پر اتارا ہے اس لیے کہ یہ قرآن کسی اور کے علم میں قانون تک نہیں پہنچا, آپ نے دل مبارک کر دیا ہے. اب آپ ہی کی زبان مبارک سے صادر ہوگا. لتبین للناس. یہ بھی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ہی قرآن مجید کو بیان کریں. فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا. پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا. قیامت تک کوئی ڈاکٹر, کوئی مفسر, کوئی پروفیسر اپنی مرضی سے اس کا معنی مطلب نہیں کر سکتا. بھول ہے جنہوں نے کہا قرآن عربی ایم اے کر کے ڈبل اور ٹرپل ایم اے کر کے قرآن کا معنی نہیں ہے. لغات کے قرآن کی ضرورت ہوتی رہتی ہے یا اس کو حل کیا جائے گا حدیث رسول اللہ سے, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا آپ بیان فرمائیں, آپ بیان فرمائیں. جو آمنہ کا لال تشریح بیان کرے گا اس کو حدیث رسول اللہ کہتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں قرآن حکیم متن ہے, حدیث رسول اللہ اس کی شرح ہے. سب کہو سبحان اللہ. ہمارے دل میں جو کام لگ رہا ہے بولو. قرآن مجید کو یاد کرنا کرانا حضور کے لیے سبحان اللہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے, ان کے لیے طلباء کی جماعت خود اللہ نے خود پیدا فرمائی اور بنائی ہے. نہ نبی ووٹ سے بنتا ہے, الیکشن سے بنتا ہے, برادری کے زور سے بنتا ہے, پیسے کے زور سے بنتا ہے. اختارنی واختار لی صحابی. اللہ نے مجھے خود چنا ہے نبوت کے لیے, رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے, اور میرے صحابہ کو بھی اللہ نے خود چنا ہے. حضور کے دور میں ان کو پیدا فرمایا, ان کو ایمان کی توفیق دی. ایمان کس قدر تھا وہ بھی سارا کچھ اللہ نے خود عطا کر دیا ہے. کتنا جذبہ اور اتنی محبت حضور سے. اللہ اکبر. کہ بادشاہوں کے وفود آتے ہیں تو افق پر اٹھتے ہیں, یار ہم نے تو نہ تاریخ میں ایسا پڑھا ہے, نہ دنیا میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی بادشاہوں سے کسی کی ایسی محبت ہو جس کا صاحب محبت کی حضور کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمال محبت ہے. ایک نہیں, چار نہیں, مرد کیا عورتیں. اور مختصر ہوتا ہے آپ ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی ایمان اتنا قوی ہوتا ہے, نگاہ نبوت کی تاثیر ہوتی ہے. نگاہ نبوت اتنی بڑی مؤثر ہوتی ہے, ایک ہی نگاہ سے جاہل عالم بن جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سارے صحابہ حافظ القرآن حافظ الحدیث تھے. نگاہ نبوت کا اثر ہوا, صحابہ نے بھی کوئی گردانیں نہیں کی تھی, صحابہ نے کوئی منزلیں یاد نہیں کی تھی, کوئی اس طریقے پر سب کی نہیں پڑھی تھی. بس نگاہ محبت, آمنہ کے لال کی نگاہ پڑی. نبوت کچھ ہے ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ ایرا غیرہ یا میرے پیر کی طرح میرے استاد کی طرح ہوتا ہے. کروڑوں ولی, کھربوں ولی قربان آمنہ کے لال کے غلام بلال پر. آمنہ کے لال کی کیا جان ہوگی, پاگل ہوتی ہے کوئی آدمی.
جس بیچارے حال کو دیکھے نا شیشے کہ میں ہوں کیا بلا، غلیظ پانی کا قطرہ تو بکواس کرتا ہے، اور جب تیری زبان کھلے تو نبوت پر چلا جاتا ہے۔ عقل کرو، ہر ایک کی گرینج ہوتی ہے، بندہ اس میں رہے، اس میں رہے۔ ہم کے پہلے جاتے تھے برطانیہ وغیرہ تو سعودی عرب کے سفیر ہوتے، کبھی جب بھی مارتے تھے، ہنسی بھی ہوتی تھی، جاتے وہ ادھر کر دیتے تھے۔ سعودیہ نے قانون بنا دیا کہ نہیں، جو جس ملک میں ہے وہ وہاں سے لگا کر آئے۔ اب جاتے کبھی جب مارتے، کابل بلاتے، کہتے یار ہمارے کیا ہماری رائے نہیں ہے۔ ان لوگوں کی صرف بیجے لگانے کی رائے نہیں ہے، اور ہمیں نبوت پر تبصرے کرنے کی یا اصحاب محمد پر تبصرے کرنے کے لیے رائے ہو جاتی ہے۔ تیرے اوپر بات کر، شام کو میں جوتے ماروں گا۔ لا بادشاہ نبی کو سمجھا ہے، لا بادشاہ اصحاب محمد کو سمجھا ہے۔ جو دل میں آئے تو ٹی وی مل جائے، پی سی آر مل جائے، تو پھر اس میں ہر آدمی کہیں تو نہیں چلا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، گھڑی نہیں ہے، ٹائم کو بھی بتانا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے مذہب کو عظمت سمجھو۔ سبحان اللہ، یہ وہ مذہب ہے جو تیرے پاس پہنچا ہے، 1,24,000 نبیوں کا نبی اور امام، ختم نبوت کا تاج کہلانے والا، صاحب شفاعت، آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مذہب کا امین ہے۔ پہلی کیسٹ، پہلی کاپی، پہلا وہ ظرف، اس کو قلب محمد کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جو چلے گا تو ان کے لیے وہ ذات قدوس تھی، یہ ذات معصوم تھی۔ اب ہر آدمی کو نہیں دیا جا رہا، سبحان اللہ، دین کے لیے بھی پرکھا گیا، اللہ نے امتحان لیے، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے کہ یہ کس رنج کے لوگ ہیں، ان کا کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی چیز جو خود اللہ نے حضور کے دل مبارک پر دی ہے، آگے اس کی لاج کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے کہا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اب ان لوگوں نے اس دین تک پہنچایا، افغانستان تک پہنچایا، اتنا مضبوط کر کے دین پہنچا دیا ہے، اتنا محفوظ کر کے پہچان دیا ہے۔ ہمارے نصاب میں 2 لفظ غلطی کر کے دکھائے میں نام۔ دنیا دیکھو نا، دنیا تو چاہتی ہے ایک دو میں گڑبڑ کر دیں، ان کے نظام کو بہت کچھ چاہا، تجربے کیے ان لوگوں نے، لیکن میں مولوی کام نہ آ سکا۔ تو مسلمان جو بظاہر بیچارہ ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی نمازیں نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کیسا ہے، پولیس سمجھوں پر لے گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہے، بات پاگل ہے پترو، ہے نا بات سمجھ؟ کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو کا شیرونی وہی اسے، جب حضور کی محبت، اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، تو جس کے اندر بھی جوش مار لے گی وہ پھر اپنی جان کو نہیں دیتا، جان کو یہ تو اجاڑ دیں گے، اس وقت اس کو خیال نہیں آیا، اس نے چھلانگ لگا دی ہے۔ حضور کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی، قرآن مجید کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور کے غلام بلال کی کوئی توہین کر کے دکھائے، دیکھو تو ماشا ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کی توہین کی کسی نے، بدبختی ان کی، لیکن کیا لوگوں نے ہار میں جوتے پڑے۔ لوگ کہتے ہیں امن 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 تو آئے گا بھی نظام اسلام میں، یہ نظام امن ہے، یہ نظام امن ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ نظام امن ہے۔ اسلام کے نظام کو نظام خلافت کہا جاتا ہے، اور اس دور کے عام طور پر نظام یا جمہوریت ہے، یہ سوشلزم ہے، لوگ اس طرف چلے گئے ہیں۔ ہمارا ان کے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں ہے، دین رکھو، مضبوط عقیدہ رکھو،
میرا مذہب اسلام کوئی ادھورا نہیں، اس میں کوئی تشنگی نہیں، ذرہ بھی ایک نقطے کی کمی بھی نہیں ہے۔ بے شک پورے مضبوط عقیدے کے ساتھ ہم رہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، جمہوریت کا نقطہ اول، سوشلزم کا نقطہ اول، اور تمام نظاموں کا نقطہ اول کہتے ہیں سرچشمہ طاقت عوام ہے، سرچشمہ طاقت عوام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی غلط نظریہ ہے، خدا نہیں عوام ہے۔ اور نظام خلافت کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ سرچشمہ طاقت جمہوریت میں لے کر آئے تو اپنا آپ جانے، میں تو اسلام سمجھا رہا ہوں، اسلام کا نظام اپنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ امریکی جمہوریت کا تعلق اسلام سے ذرہ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک مضبوط اور مستقل اور جامع دین ہے۔ جب وہ اللہ کا نبی آئے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ نے اپنے نبی اور ان کے یاروں کو غلبہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس دین تک پہنچے؟ فارس اور روم کی سپر طاقتیں دیر ہوئی تھی، کس چیز سے؟ جمہوریت سے نہیں۔ تو اللہ کا نبی، اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں تو سارا نظام دے کر بھیجتے ہیں۔ ہمارے عربی میں کہتے ہیں ملک گیری کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لاؤ اسلام، لیکن انداز کہاں سے آئے گا؟ وہ کسی امریکی جمہوریت کے ذریعے آئے گا؟ نہیں، اسی ذریعے سے آئے گا جس طرح اللہ کے نبی لائے۔ انقلاب ملک میں نظام اسلام اسی طریقے سے آئے گا جس طرح آپ کا کلال اور اصحاب محمد ہے، کسی اور طریقے سے نہیں۔ آج بھی اور قیامت تک اسلام غالب تھا، اسلام ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے کوئی ساتھی کہنے لگے کہ بڑے حالات خراب ہو گئے، امت کے بڑے مسائل ہو گئے، تو امام مہدی کا بہت قریب آ گیا، رہنے دے بھی دے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، ابھی میرے بدری کریم کی نبوت تازہ ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھو برطانیہ میں، یہاں ہماری رہنے والا کافر بڑی جلدی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہر دن آ رہے ہیں، تھوڑی موڑی ہوتے ہیں، ہم ان کو ذریعہ اسلام دے، اور آپ اسی طریقے پر جیسے ہمارے ذمہ دار ہیں، اللہ یہ اسلام ہے تو باقی۔ اور یورپ میں، برطانیہ میں ایک قانون تو ہوتا ہے پورا، لیکن وہاں کا اسلام مسلمان ہم سے کچھ اچھا لگتا ہے، جو مسجدوں میں آتا ہے، جو دین سے متعلق ہے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر تقریباً ہر ہفتے 8، 10، 20 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسجدیں دن پر دن بڑھ رہی ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں۔ میں بیکار ہوں نا، لیکن الحمدللہ میرے ملک میں میرے اندازے نظام کہتا ہے کہ اس وقت بھی مرد تو مرد لاکھوں خواتین ہیں جو تہجد گزار ہیں۔ دین کی محبت سے نا، دین ہے تو آ رہے ہو نا جی، تو اس لیے الحمدللہ ابھی تو خدا نہ کرے کہ ہم کبھی اتنے بے غیرت بن جائیں۔ ابھی الحمدللہ کچھ غیرت ہے، کسی مائی میں لال کو ضرورت نہیں ہے کہ میرے مدنی کریم کے خلاف اللہ کو کہہ دے۔ انشاءاللہ پھر عطا اللہ شاہ بخاری اور عبداللہ درخواستی کے ماننے والے بھی بہت ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا میں گستاخی رسول شکایت کرنے آئے ہو، زندہ کیسے واپس آئے ہو؟ میرے پاس شکایت لینے کے لیے آئے ہو، فلانے علاقے میں کسی نے ایسا کر دیا۔ انہوں نے کہا جب سنو، یا سننے والا کان نہ رہے یا کہنے والا سر نہ رہے، زبان نہ رہے، اس کے بعد مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سب کچھ حضور کے صدقے ملا ہے، ہمیں جو کہنے سے ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر رہ رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نظام پر جو قرآن اور حدیث ہے
حضور ہمیں جاتے ہوئے وصیت فرما گئے ہیں قیامت تک آنے والی آخری مسلمان تک، یقیناً تم بزنس میں مست ہو گئے ہو، تم دنیا میں پھنس گئے ہو، دلدل میں کر گئے ہو، لیکن میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ خود بھی پڑھو، خود بھی قرآن سیکھو، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ ایک دور تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی ہمارا سرمایہ دار اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا کرتا تھا۔ اب ماشاءاللہ بل آنر لوگ مسلمان ایمان سے ان کے دل لبریز ہو چکے ہیں، دلوں کے بالغ لوگوں کے بچے حافظ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے بڑے میں تو وہ باپ بولا کراچی والا تھا، وہ لے گئے تو صبح کو سحری کے وقت اس نے اپنی مسجد بنائی تھی، اس کے سارے پوتے نواسے سب صبح لباس پہن کر صبح کی نماز پر قاری صاحب کے پاس سحری کو پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے کہا ربا یہی تو تیرے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یقیناً کچھ لوگ دنیا میں پھنس گئے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کو لے کر پھر بھی اپنے ایمان پر قائم ہیں الحمدللہ۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو گیا، قائل ہو گیا ہے چلو قرآن پڑھا لو بچے کو، لیکن قرآن کے معنی مطلب سمجھنے کے لیے مولوی کے بعد دیکھنے کے لیے بھی میرا ذہن تیار نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملا بنانے والی بات ہے۔ دیکھو دو لفظوں میں کتنا فرق ہے۔ بھی قرآن اور حدیث میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے، میری زندگی کا معیار ہے، دار و مدار ہے۔ جب اس کے سمجھنے کی باری آتی ہے پھر میں کہتا ہوں شاید میرا بیٹا ملا بن جائے گا۔ تو اللہ کے بندے ملا تو چلو وہ بنے غریب، اگر آپ کے سرمایہ دار بچے عالم بنیں گے تو وہ کیسے ملا بنیں گے؟ وہ کیوں بھیک مانگیں گے؟ وہ انشاءاللہ خود مدرسے چلا لیں گے۔ یہ بات سمجھ، اس کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو یہ نظریہ پیش ہوا ہے۔ آخری لفظ کیا ہو گیا؟ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ، اس سے بڑی دولت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ 10 ملے ہو جائیں، گورنر وزیر بن جائیں، کوئی بلا بن جائیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے تو خسر دنیا والا ہے۔ اور اگر ایسا غریب ہے جس کے پاؤں میں ابھی جوتا نہیں، سر پر کوئی پگڑی نہیں، جھوپڑی میں پڑا ہے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، ایسے کروڑوں میل آنر اس غریب کے جوتے سے اڑنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن اور حدیث پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو۔